للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو معاطات میں اس محل پہ پہنچی تھی کہ نہ تو اعطائے طرفینی کرتے وقت اگر قصد ثالث اور قصد رابع ہے، قصد ثالث کیا تھا؟ اباحہ مقابل میں عوض کے، اور چوتھا تھا اباحہ مقابل میں اباحہ کے۔ اگر صرف اباحۃ التصرف کی نیت سے اعطائے طرفینی کیا ہے تو کسی صورت طرف مقابل کو اس کے بیچنے، عتق کرنے یا تصرف مالکانہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے یہ بیان کیا کہ کیوں نہیں ہے۔ اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ الناس مسلطون علی اموالہم کی بدولت ہم یہ کہیں کہ لا بیع الا فی ملک، کہہ رہی ہے کہ ملکیت نہیں ہے تو بیچ نہیں سکتا، مگر الناس مسلطون کے ذریعے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے مسلط کیا، ہم نے اس کو اختیار دیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ نہیں، الناس مسلطون کے ذریعے سے صرف مال کے اوپر تسلط ہے مگر اس کے احکام کے اوپر تسلط حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر مان بھی لیا جائے تو ان دونوں روایتوں میں تضاد و تعارض پیدا ہوتا ہے، اور جب تعارض پیدا ہوگا تو انہوں نے فرض یہ کیا ہے کہ آنما ملکیت اس کو حاصل ہوگی جس کو وہ شے دی گئی ہے اور اس کے اوپر ملکیت نہیں رکھتا۔ اس آنما ملکیت کے سلسلے میں بڑی بحث کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے دو تین مثالوں کے ذریعے سے کہ دیکھیے، عاتق عبد کا انی میں ملکیت ضمنی ہوتی ہے، اور عمودین کو اگر کوئی خریدے تو آزاد ہو جاتے ہیں، وہ ملکیت میں آزاد ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی آنما ملکیت ہوتی ہے، فرضی ہوتی ہے، آنما ملکیت کہیں صرف۔ اور اگر میت کو مالک بنانا ہے تو میت تو مالک نہیں ہوتی، وہاں پہ مجبوری ہے کہ ہم وہاں پہ فرض کریں تاکہ ورثہ تک منتقل ہو سکے۔ تو یہ جو ملکیتیں ذکر کی جا رہی ہیں یہ ملکیتیں صحیح ہیں، لیکن محل گفتگو میں چونکہ نیت کیا ہے؟ اباحۃ التصرف کی ہے، تو نہ ملکیت ضمنی، نہ ملکیت حقیقی، نہ ملکیت فرضی آنی کوئی بھی حاصل نہیں ہوتی۔ لہٰذا طرف مقابل جو اس کے پاس گئی ہے اباحۃ التصرف کے طور پہ شے، اس کے اندر وہ مالکانہ تصرف نہیں کر سکتا۔ یہ ہم نے کل اس کا نتیجہ دیا، اور آخر میں یہ کہا کہ چونکہ اعطائے طرفینی کرتے وقت صرف اباحۃ التصرف ہے، لہٰذا یہ معاملہ نہ ضمنی، نہ تقدیری ہے فرضی، نہ حقیقی۔ حقیقی کی مثال دی گئی تھی وہاں پر جہاں پر انسان خیال رکھتا ہو یا واہب اپنے عطا کیے ہوئے غلام کو کسی اور کو بیچتے، تو وہاں پہ ملکیت جس وقت دوسرے کو بیچے گا ملکیت آ جائے گی، ملکیت حقیقی اس کی واپس آ جائے گی، اس میں ہبہ میں وہ رجوع کر لے گا، پھر وہ بیچے گا۔ تو یہ تینوں چاروں مثالوں کے بعد ہم نے کہا کہ یہاں پہ کسی بھی قسم کی ملکیت نہیں ہے، اور آپ ملکیت بنانے کے لیے شرعی اور قانونی راستہ ہے اس کے ذریعے سے وارد ہوں، اور چونکہ طرف مقابل کو آپ نے جو شے دی ہے اس کے اوپر وہ ملکیت نہیں رکھتا، لہٰذا آپ کے مال کو وہ بیچ نہیں سکتا، عتق نہیں کر سکتا، یا جو بھی مالکانہ تصرف ہے وہ نہیں کر سکتا۔ پھر یہ ہے کیا معاملہ؟ اس کا آخری نتیجہ کیا ہے اس معاملے کا؟ کہنے کہ یہ معاملہ باطل ہے، آپ اسے مالکانہ تصرف دیں، غیر کے مال کو کوئی دوسرا تصرف کرے یہ تصرف اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا تھا۔ اس بطلان کے بیان کے لیے انہوں نے کہا کہ اب آپ اس کو جو طرف مقابل ہے معاطات میں، آپ مد نظر رہے مثالیں، معاطات میں زید اور بکر جو ایک دوسرے کو شے دیے ہوئے ہیں، یا آپ نے زید کو دیا، زید نے آپ کو کوئی چیز دیا،
کوئی لفظ بولے نہیں ہے، نیت کیا ہے؟ اباحت التصرف کی۔ تو وہاں پہ جب وہ مالکانہ تصرف کرے گا تو وہ مالکانہ تصرف اس کے لیے جائز نہیں، باطل ہے۔ اس بیان کو، حالانکہ یہاں پہ قصد ہے نا، صرف قصد، علیکم السلام، اس بیان کو 3-4 طریقے سے پیش کیا گیا، اسی کو پڑھنا ہے۔ جی کہاں؟ فلم یبقى، یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلم یبقى الا الحکم ببطلان الاذن فی بیع مالہ لغیرہ۔ نتیجہ یہ ہے کہ اباحت التصرف کرنے کے بعد حکم لگانا کہ آپ کو میں اجازت دیتا ہوں کہ میرے مال کو آپ کسی بھی طریقے سے استعمال کریں، یعنی غیر کے لیے کسی دوسرے کا مال استعمال کرنا، بیع کرنا، عتق کرنا، وطی کرنا اگر کنیز ہے وغیرہ وغیرہ، کہنے کہ فلم یبقى الا الحکم ببطلان الاذن فی بیع مالہ لغیرہ، اپنے مال کو غیر کو دے کہ وہ بیچ سکتا ہے۔ یہ جو حکم لگایا گیا ہے، یہ حکم لگانا، یہ اذن دینا، یہ باطل ہے۔ سواء صرح بذالک، چاہے وہ لفظ کے طور پہ صریح طور پہ کہے اس طرح سے، کما لو قال بیع مالی لنفسک، یہ میرا مال ہے، میں تمہیں دے رہا ہوں، آپ اس میرے مثلا موبائل کو بیچ لیجئے اپنے لیے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ چاہے صریحی طور پر اپنے مال کو دے کر کے کہے کہ یہ بیع مالی لنفسک، یہ ایک صراحت۔ دوسری صراحت، اور اشتری بمالی لنفسک، یہ پیسہ لو اور اس پیسے سے تم اپنے لیے کوئی چیز خرید لو، علیکم السلام۔ تو ان دونوں مثالوں میں صراحت پائی جا رہی نا، اپنا موبائل کسی کو دے رہا ہے، جناب یہ موبائل بیچ کر کے آپ اپنے لیے بیچ لیجئے، یہ جو اپنا موبائل غیر کو دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے اپنے لیے بیچ لیجئے، صراحت کے طور پر اپنے مال کے اوپر مسلط کر رہا ہے۔ یہ ترجمہ کے طور پہ بیان کر رہے ہیں، ورنہ معاطات پہ تو یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، فی الحال بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے کوئی مال کو کسی کو دے کر کے یہ کہے، شے کو دے کر کہے کہ اس کو بیچ کر کے یہ پیسہ لے لو، یا پیسہ دے کر کہے کہ اس سے کوئی چیز اپنے لیے خرید لو، ہم آپ ایسا کرتے ہیں، تو وہاں پہ وہ ہدیہ شمار ہوتا ہے، لیکن ملکیت جو ہے بننے کے لیے درست نہیں۔ یا تو صراحت کے ساتھ اس طرح کا جملہ کہے، پہلا جملہ ہے بیع مالی لنفسک، یہ میرا موبائل لے لو، جاؤ اپنے لیے بیچ لو، پیسہ تم رکھ لو۔ دوسرا، اور اشتری بمالی لنفسک، یا یہ میں پیسہ تمہیں دے رہا ہوں، اس کے ذریعے سے اپنے لیے موبائل خرید لو۔ یہ کیا ہے؟ چاہے اس طرح سے صراحت کرے، یہاں پہ بھی غیر کو مال دینا اور اس کی ملکیت بنانا جائز نہیں ہے، باطل ہے۔ تو یہ ہو گئی صراحت۔ او ادخلہ، یا یہ اجازت کو اپنے عمومی جملے میں داخل کرے، ادخلہ کی ضمیر پلٹائیے اذن کی طرف، او ادخلہ فی عموم قولی ابحت لک کل تصرف، یہ میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اس میں سارے تصرفات تمہارے لیے مباح اور حلال قرار دے رہا ہوں۔ واضح ہے ایک جملہ یہ تو پہلے صریح تھا، ابھی صریح پہ طور پہ نہیں کہہ رہا، بس یہ کہہ رہا ابحت لک کل تصرف حتی متوقفہ بر ملک، اور وہ متوقفہ ملک کیا ہے؟ بیع کرنا، عتق کرنا، وطی کرنا وغیرہ وغیرہ، کہنے کہ ابحت لک کل تصرف، کہہ کے اپنی اجازت کو اس میں داخل کرے، یعنی سارے تصرفات، حتی متوقفہ بر ملک بھی میں تم کو اجازت دے رہا ہوں، گویا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تم اسے بیچ بھی سکتے ہو۔ واضح ہے؟ اگر اس طرح سے کہے، اب آیا یہ مباح اللہ، جس کے پاس ہے وہ شے، وہ مباح اللہ کیا کرے؟ فَإِذَا بَاعَ مُبَاحُ اللَّهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، اب اگر وہ لے کر کے گیا میرا موبائل، یا میں نے موبائل دیا ہے یا میں نے اسے پیسہ دیا ہے، دونوں مثال کو مد نظر رکھیے۔ فی الحال ہم نے فرض کے لیے موبائل دیا ہے یا غلام دیا ہے کہ یہ مباح ہے تمہارے لیے، اس موبائل کو استعمال کریے، غلام سے گھر پہ کام لیجئے۔ اب اس نے کیا کیا؟ مباح اللہ ہے، صرف اس کو ہم نے بیچا نہیں ہے، اس کو ہم نے ملکیت نہیں بنائی ہے، لیکن نوعیت یہی ہے، یعنی نیت میں صرف اباحت التصرف ہے، لیکن اگر وہ بیچ رہا ہے، اگر مباح اللہ نے اس کو بیچ دیا تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا بَاعَ الْمُبَاحُ لَهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، اس طریقے سے، کون سے طریقے سے؟ کہ میں نے اباحت کل تصرف کہہ دیا اس کے لیے، اگر اس نے بیچے تو یہ بیچا تو یہ بیع کس کے لیے واقع ہوگا؟ وقع البیع للمالک،
تو یہ جو مالک ہے یعنی میں نے زید کو دیا ہے نا اپنا موبائل، یہ بے وہ کر رہا ہے، مباح اللہ کر رہا ہے، لیکن وہ بے واقع ہوگا میرے لیے کیونکہ میری ملکیت ہے۔ میں نے اس کو کیا کیا ہے؟ اباحۃ التصرف صرف دیا ہے نا، موبائل چلانے کے لیے دیا ہے، بیچنے کے لیے نہیں۔ اباحۃ لک کہا ہے، لیکن نیت میں کیا ہے؟ توجہ ہے، صرف نیت میں ہے کہ ہمارا جو تیسرا اور چوتھا مرحلہ مسئلہ چل رہا ہے وہ ذہن میں رہے۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے مباح اللہ نے جا کر کے اس کو بیچ دیا تو یہ بے واقع ہوگا کس کے لیے؟ مالک اصلی کے لیے، جس کا ہے موبائل اس کے لیے واقع ہوگا، کیونکہ شریعت نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ اپنے مال کو دوسرے کے ملکیت بغیر کسی صیغے کے بنا دیں، بغیر کسی قاعدے قانون کے بنا دیں۔ یہ کہ الناس مسلطون ہے، اس کی وجہ سے میں اپنے مال کو جیسے چاہوں استعمال کروں، نہیں۔ آپ کا مال اگر لکڑی ہے اور اس سے سامنے والے کو آپ بت بنانے کی اجازت دے رہے، نہیں ہو سکتا۔ سرکہ ہے، شراب بنانے کو، انگور ہے، شراب بنانے کو دے رہے ہیں، یا ہر وہ چیز جو بعد میں حرام میں استعمال کی جا سکے، اس طرح سے اپنے اموال کے اوپر آپ مسلط نہیں ہیں، جس کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ ویسے ہی کنیز اٹھا کر کسی کو دے دیں، اس کے لیے جائز نہیں ہو جائے گی جب تک کہ صیغہ اباحۃ لک یا جو بھی صیغے ہیں اس کی پڑھے نہ جائیں۔ تو کہنے کہ اگر اس طرح سے مباح اللہ نے اس کو بیچ دیا، وقع البیع للمالک، تو یہ بے جو واقع ہوگی وہ مالک اصلی کے لیے واقع ہوگی۔ اب یہ مالک اصلی کے لیے جو بے واقع ہوئی ہے، یا بے لازم ہے یا بے متوقع بر اذن ہے، دو صورت ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ اس لیے کہہ رہے ہیں اما لازمن یعنی بیعن لازمن، یا مالک اصلی کے لیے یہ بیع لازم ہوگی۔ بیع لازم ہوگی تو ابھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بناء علی ان القصد البائع البیع لنفسه غیر مؤثر، بائع جو مباح اللہ ہے وہ اس نے کیا قصد کیا؟ اپنے لیے کیا ہے، لیکن اس کا اپنا قصد کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کی ملکیت تو نہیں ہے موبائل میری ملکیت ہے۔ بائع نے جو مباح اللہ ہے اس نے بیچا تو اس نے قصد کیا کیا ہے کہ پیسہ میری جیب میں ہے، مگر اس کے قصد کا کوئی اثر نہیں ہے، کیونکہ مال میرا ہے۔ جس کی جیب سے مال نکلا ہے، مسمن نکلا ہے، اسی کی جیب میں سامان آئے گا نا۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ بیع لازم ہے۔ بیع لازم کی وضاحت یہ ہے کہ یہاں پہ کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، نہ مالک اصلی کی طرف سے اجازت کی ضرورت ہے، نہ جو بائع ہے اس کے قصد کا کوئی اثر ہے۔ اسی لیے کہنے بیع لازمن اما لازمن، اس بنیاد پر کہ الا ان قصد البائع، بائع سے مراد بریکٹ میں مباح اللہ لکھیے کہ یہ جو مباح اللہ ہے جس نے بیع کیا ہے، اس نے قصد البیع لنفسہ ہی کیا ہو تو یہ غیر مؤثر، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ واضح ہے یہاں تک؟ تو وقع البیع للمالک ہوگا، یہ مباح اللہ نے جو معاملہ کیا ہے، موبائل کو میرے بیچ دیا ہے، یہ بیع میرے لیے واقع ہوگا۔ اب یہ میرے لیے جو بیع واقع ہوا ہے، بائع کے قصد کا کوئی اثر نہیں ہے۔ او موقوفاً علی الاجازت، یا بیع فضولی کی طرح سے اس نے بیچ تو دیا ہے مگر یہ بیع کیا ہے؟ متوقع پر اذن ہے، اگر میں اجازت دوں گا تو وہ معاملہ جو میرے موبائل کے اوپر ہوا ہے وہ صحیح رہے گا۔ او موقوفاً علی الاجازت، لازمن کے مقابل میں کہہ رہے ہیں بیع تو واقع ہوگا مالک اصلی ہی کے لیے، لیکن یہ مالک اصلی کے لیے جو بیع واقع ہوا ہے موقوف بر اجازت ہوگا۔ بناء علی ان المالک لم ینوی تملک الثمن، اس لیے کہ جو مالک اصلی ہے اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ قصد کرے کہ سمن میری جیب میں آئے۔ موبائل اس کے حوالے کیا تھا چلانے کے لیے، اس نے بیچ دیا ہے۔ اب اس بیچنے کے بعد قصد کے ہونا چاہیے، عقود تابع قصود ہوتے ہیں۔ اس بیچارے مالک اصلی کو تو یہی نہیں پتا ہے کہ میرا موبائل بیچ دیا گیا ہے تاکہ وہ قصد کرے کہ سمن میری جیب میں آئے۔ یعنی کہ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ یہ موقوف بر اجازہ ہے، بیع فضولی کی طرح سے، یعنی مباح اللہ نے جو بیچ دیا ہے وہ بیع میرے لیے واقع ہوگا مگر میری اجازت کے اوپر نربھر رہے گا، موقوف رہے گا، جب تک کہ میں اجازت نہیں دوں گا وہ بیع باقاعدہ سے واقع نہیں ہوگا، لازم نہیں کہلائے گا۔ اس لیے کہا کہ او موقوفاً علی الاجازت بناء علی ان المالک لم ینوی، اس نے نیت ہی نہیں کی ہے کس چیز کی؟ تملک الثمن کی، کیونکہ اسے پتا نہیں ہے۔ اب جب پتا چلا ہے تو اگر اجازت دیتا ہے تو پھر وہ معاملہ پکا ہو جائے گا، پھر سمن اس کی جیب میں آ جائے گا۔
हाजा यानी ये तो हमने वाज़ेह कर दिया कि किसी भी सूरत से ये मामला मुबाहुल्लाह के लिए सही नहीं है। अव्वलन तो वो बेच नहीं सकता, लेकिन अगर बेच दिया है तो मेरे लिए वाक़ होगा जो मालिक असली है। वलाकिन्नल्लज़ी यज़हर मिन जमाअतिन, अब यहाँ से जनाब शेख अंसारी साहब कह रहे हैं कि अगरचे हमने अब तक ये साबित किया कि एताए तरफ़ैनी जिसमें सिर्फ इबाहत तसर्रुफ की नीयत है, उसकी वजह से जो आदमी मालिक नहीं है शय का उसको बेच नहीं सकता। लेकिन दो एक मिसालें ऐसी भी हैं कि जहाँ पे गैर का माल है और बेच दिया गया और उसके लिए मिल्कियत वाक़े हुई है। वलाकिन्नल्लज़ी यज़हर मिन जमाअतिन मिनहुम कुतुबुद्दीन व शहीद रहमहुमुल्लाह फी बाब बैइल गासिब, लेकिन जनाब शेख शहीद अव्वल और कुतुबुद्दीन रावंदी, इन दोनों बुजुर्गों ने, और भी मिन जमाअतिन यानी एक आदमी दो आदमी नहीं है, दो का हमने नाम लिया है, उनके कलाम से क्या जाहिर होता है और कहाँ जाहिर होता है, पहले बता रहे हैं फी बाब बैइल गासिब, गासिब की जहाँ पे बहस की है, आया गासिब आदमी अगर बेचे तो उसके बेचने का क्या असर होगा, आया वो समन का मालिक होगा, गासिब जो है समन का मालिक होगा या नहीं, या ये कि गासिब का बै सही है, मालिक असली अगर इजाजत दे तो मालिक असली के लिए वाक़ई होगा, या उसके पास पैसा चोरी करके गस्ब करके ले गया है, उससे कोई चीज़ खरीदे तो उसका उस समन का, उस मुस्मन का समन, और या अगर समन है तो मुस्मन और मुस्मन है तो समन, उसका गासिब मालिक होगा या मालिक असली मालिक होगा, इसके ऊपर गुफ्तगू है। कहने की एक जमात से एक बात जो जाहिर हो रही है वो इस मसले को जो हमने उठाया है, क्या एताए तरफ़ैनी किया है, किस लिए, इबाहत तसर्रुफ के लिए, लेकिन मिल्कियत आया बेच सकता है नहीं बेच सकता, करें कि हाँ इसके लिए एक ऐसी मिसाल है जो बै गासिब में है, उसमें कुतुबुद्दीन रावंदी और शहीद अव्वल की इबारत से ऐसा ही जाहिर हो रहा है। क्या वो ये है कि अगर मैं जानता हूं, तवज्जो करें, मैं खरीदने वाला, गासिब ने किसी का मोबाइल मार दिया है, मैं पहुंचा, मुझे मोबाइल अच्छा लगा, मैंने कहा यार आप बेचेंगे, हालांकि मुझे पता है कि ये गासिब है, ये मोबाइल इसने गस्ब किया है और मैं उसे पैसा दे रहा हूं और मोबाइल खरीद रहा हूं। ये जो मैं मोबाइल खरीद रहा हूं, मुश्तरी अपने समन को गासिब की मिल्कियत में दे रहा है, तो क्या उसकी मिल्कियत में जाएगा या नहीं। जब मैं जानता हूं कि ये आदमी गासिब है, मुझे असली आदमी के पास पैसा देना चाहिए, लेकिन मैंने गासिब को दिया, तो ये मैंने अपने समन के ऊपर गासिब को मुसल्लत कर दिया है। अब वो समन उसकी मुसल्लत कर दिया है, ये ज़िम्नन गोया मैं उसको मालिक और इजाजत दे रहा हूं उसके ऊपर तसर्रुफ करने की, यही कहना चाह रहे हैं। बाबे गस्ब में जनाब शेख कुतुबुद्दीन रावंदी और शहीद अव्वल ने क्या कहा है, इन्ना तस्लीत अल मुश्तरी अल बाय अल गासिबा अल समन वल इज़्न फी इतलाफही, जब मुश्तरी को पता है कि बाये क्या है, गासिब है, फिर भी मुश्तरी उसे कीमत दे रहा है, मोबाइल की कीमत उसे दे रहा है, ये जो तस्लीत कर रहा है, मुसल्लत कर रहा है मुश्तरी बाये को, बाये गासिब को समन के ऊपर, ये गोया वल इज़्नु फी इतलाफही, उसे अपने दी हुई कीमत को तलब करने की इजाजत दे रहा है। भाई जब गासिब आप जानते हैं कि ये गासिब है तो आपको मालिक असली को देना चाहिए, गासिब से मोबाइल निकाल लीजिए, पैसा मालिक असली को दीजिए, तब मामला दुरुस्त होगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, गासिब ही को माल दे रहे हैं ताकि उससे मोबाइल ले लें। ये जो पैसा आपने गासिब को दिया है, इज़्न फी इतलाफ ही है, समन को, कीमत को तलब करने की गोया आप उसे इजाजत दे रहे हैं। इससे क्या सबब बनेगा, अब ये जो गासिब ने पैसा लिया है, इस पैसे के जरिए से वो दूसरा मोबाइल खरीदे, आया उसके ऊपर मिल्कियत बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी। क्यों, इसलिए कि आपने पैसा तलब करने की के महल पे रखा है, और ये गासिब उस पैसे का मालिक नहीं बनेगा, मगर आपके मुसल्लत करने की वजह से वो मालिक बना, और मालिक बनने के बाद उसने उससे मोबाइल खरीदा। यहाँ पे बय हुआ है, मगर किसके जरिए से, ऐसे समन के जरिए से हुआ जिस समन का वो मालिक नहीं है।
یوجب جواز شراء الغاصب بہی شیئن، یہ سبب بنے گا مشتری نے جو پیسہ اس کے حوالے کیا ہے موبائل کے بدلے میں، موبائل لے لیا ہے، یہ پیسہ اس کے پاس آیا ہے، یہ سبب بنے گا کہ غاصب اس سے کوئی چیز خرید کر کے اس کا مالک بن جائے۔ یوجب سبب بنے گا یہ اذن اور اطلاق کا، جواز و شراء الغاصب بہی، اس ثمن کے ذریعے سے غاصب کوئی چیز خرید لے۔ وَأَنَّهُ يَمْلِكُ، اب آپ کے سمن ہے یا مسمن؟ وَأَنَّهُ يَمْلِكُ مسمن ہے نا، ہاں ہمارے میں بھی سمن ہے لیکن مسمن بھی صحیح ہے، سمن کہیں تب بھی درست کیا جا سکتا ہے کیونکہ سمن کو تو مالک ہے۔ یہاں بات ہو رہی مسمن کی، یہ جو اس نے خریدا ہے وہ شے ہو گئی مسمن کسی دوسرے شخص سے نا، یہ جو مسمن ہے وَأَنَّهُ يَمْلِكُ الْمُسْمَنَ، ارے اس پیسے کے ذریعے سے جدید موبائل جو اس نے خریدا ہے، یہ جدید موبائل کیا ہو گیا؟ مسمن، یہ مسمن اسی کی ملکیت بن جائے گا غاصب کی، کیوں؟ کیونکہ اس کی قیمت آپ نے اس کو حوالے کیا ہے، بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ، اس لیے کہ آپ نے یعنی اس مالک اصل نہیں، مشتری نے جو اس سے موبائل خریدا اس کی قیمت دیا اور موبائل لیا، یہ جو سمن بائع غاصب کے پاس گیا ہے وہ اس کو گویا آپ نے محل تلف میں دے دیا، مشتری نے محل تلف میں دے دیا ہے۔ اب اس سمن کے ذریعے سے کوئی چیز اگر غاصب خرید رہا ہے، واضح چونکہ سمن کے اوپر مسلط ہے، اس کے ذریعے سے کوئی چیز خرید رہا ہے، یہ مسمن اس کی ملکیت بن جائے گا کیونکہ آپ نے اسے حوالے کیا ہے۔ فَلَيْسَ لِلْمَالِكِ اجازت حاجت شراء، یہاں پہ مالک کو اس میں خریدنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کون مالک ہے یہاں پہ؟ مشتری جس نے سمن اس کے حوالے کیا ہے، اس مالک سے مالک اصلی نہ سمجھیے گا، کیونکہ یہاں پہ آپ نے جب پیسہ اس کے حوالے کیا یہ جانتے ہو کہ یہ غاصب ہے، پھر بھی آپ نے اس کے قیمت اس کے حوالے کر دی ہے۔ یہاں پہ آیا اس نے جو نیا موبائل خریدا ہے اس مسمن کے اوپر غاصب اختیار رکھتا ہے، یعنی یملکو یا نہیں؟ یملکو، کہنے کہ جناب کیسے یملکو، مال تو میرا ہے، کہنے آپ کا مال ہے لیکن آپ نے موبائل لے کر کے اس کو سمن اس کے اوپر مسلط کیا ہے، اس سمن کے ذریعے سے اس نے جدید موبائل جو خریدا ہے اس میں آپ مشتری کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ اذن دے چکے۔ غاصب نا، بائع غاصب جو پہلے موبائل اس نے لیا، کس نے؟ مشتری نے، سمن اس کے حوالے کیا، جب مشتری کو معلوم ہے کہ یہ غاصب ہے تو اسے نہیں دینا چاہیے تھا، مگر اپنا پیسہ اس نے اس کے طلب کرنے کے لیے گویا دے، اذن فی اطلاق ہی ہو گیا، نتیجے میں غاصب نے اس پیسے سے کیا کیا؟ نیا موبائل خریدا۔ سوال، آیا غاصب اس پیسے کے ذریعے سے جو میں نے اس کے اوپر اس کو مسلط کیا ہے، حوالے کیا ہے، اس کے ذریعے سے موبائل جدید کا وہ مالک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا۔ مجھ مشتری کو اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے یہاں پہ اذن کی ضرورت نہیں، کیوں نہیں ضرورت ہے؟ کیونکہ اذن پہلے ہو چکا ہے، جب آپ نے موبائل اس سے لیا ہے، اس کا موبائل جو آپ نے پرانا والا خریدا ہے آپ اس کے مالک ہو گئے نہیں، کیونکہ مالک اصلی کی اجازت نہیں ہے، مگر آپ نے اپنے پیسے کو محل اطلاق میں رکھا ہے، یہ اذن آپ نے سمن کے طور پہ اپنا سمن جو دیا ہے وہ اس کی اطلاق کی اجازت دے دی ہے، لہٰذا غاصب اس پیسے کے ذریعے سے جدید موبائل کا مالک ہو جائے گا، مالک کو اس مالک مشتری کو اجازت کی ضرورت نہیں۔ نتیجہ، غصب کا گناہ اور مالک اصلی کا جو موبائل گیا اس کا کیا ہوگا؟ اس کے ذمہ دار مشتری ہے، اس کا ذمہ دار مشتری، اس کو سمن دینا چاہیے تھا مالک اصلی کو، اس نے اس موبائل کے بدلے میں جو 1 لاکھ جو ہے غاصب کو دیا ہے، اپنا پیسہ طلب کی جگہ پہ رکھا ہے۔ آیا اس غاصب کو نئے موبائل خریدنے کے لیے مجھ مشتری سے لیے ہوئے پیسے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے؟ کہنا نہیں، لیس للمالک اجازت حاجت شراء، اس کو اس خریدنے میں مالک کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ مالک سمن نے وہی مشتری، مالک سمن سے مراد یہاں پہ مشتری، اس کی اجازت کی ضرورت نہیں کیونکہ اجازت ہو چکی ہے جس وقت اس نے پیسہ اسے کے حوالے کیا۔ تو اب یہاں پہ غاصب اپنے غصب کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوا تھا،
مگر اس جدید موبائل کا وہ مالک ہو جائے گا کیونکہ مشتری نے اسے پیسہ دیا۔ اب سوال یہاں پہ یہی ہے کہ اس مثال کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اس لیے لائے ہیں کہ یہ قطب الدین راوندی اور شہید کے اس بات سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ آدمی جو اصلی شرح کے بعد قیمت کا مالک نہیں تھا وہ بھی مالک ہو رہا ہے۔ مالک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ غاصب اس پیسے کا بھی مالک ہو رہا ہے، پیسے سے جدید موبائل خرید رہا ہے، اس کا بھی مالک ہو رہا ہے، جبکہ مال کس کا ہے؟ دوسرے کا ہے، اس کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے استفادہ کرتے ہوئے جناب شہید اول اور قطب الدین راوندی کی عبارت سے استفادہ کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے، ایسے ہی اباحت التصرف میں جب آپ نے زید کو اپنے پیسے اپنے مال پر مسلط کیا اور زید نے آپ کو اپنے پیسے پر یا اپنے مال کے اوپر مسلط کیا ہے، ابھی فی الحال کیا ہے؟ اباحت التصرف کے عنوان سے دیا ہے، مگر مسلط کرنے کی وجہ سے وہ اسے بیچ بھی سکتا ہے، اسے عتق بھی کر سکتا ہے، وطء بھی کر سکتا ہے۔ یہ دونوں مثالیں لائی گئی ہیں اسی مطلب کو سمجھانے کے لیے کہ وہ لوگ قصد کیا ہے؟ اباحت التصرف کا ہے۔ کیسے غاصب کو آپ نے پیسے کے اوپر مسلط کر دیا، اس نے جدید موبائل خرید کر کے وہ اس کا مالک ہو گیا ہے، ایسے ہی اباحت التصرف میں بھی زید کو آپ نے جو شے دی ہے تصرف کرنے کے لیے، اسے اگر وہ بیچے تو اس کا مالک ہو جائے گا۔ واضح ہوئی بات؟ وہ یہ اظہرو جو کہا تھا وہ یہ۔ اب ایک اور شاہد لا رہے ہیں، یہ تو قطب الدین راوندی اور شہید کی بات بے غاصب سے ہو گئی، ایک شاہد اور آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جہاں پہ انسان مالک نہیں ہے مگر پھر بھی جو ہے ملکیت اس شے کو بیچ سکتا ہے، خرید سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ وَيَظْهَرُ أَيْضًا، یہ دوسرا شاہد جناب علامہ کی کتاب ہے مختلف الشیعہ اور ایک مختلف المذہب۔ دیا ہے کہ نہیں؟ مسلط کیا ہے نا مال کے اوپر، اس مال کے اوپر مسلط کرنے کا مطلب کیا؟ وہ چاہے جو کرے، اس سے طلب کرنے کی گویا اجازت دے دی۔ آپ کو جب پتا ہے کہ وہ اس کا مالک نہیں ہے غاصب، آپ نے اسے پیسہ کیوں دیا؟ گویا اپنے پیسے کے اوپر اسے مسلط کر دیا ہے۔ جب مسلط کر دیا ہے، اب اس سے وہ کوئی چیز اگر خریدے تو اس کا مالک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہنے مالک ہو جائے گا کیونکہ آپ کی ضمنی اجازت ہے۔ واضح ہوئی بات؟ اب مجھ مشتری کو جو میں نے اسے پیسہ دیا اس سے وہ دوسرا موبائل خرید رہا ہے، اس کو مجھ سے اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ نے اجازت گویا دے دی ہے۔ یہی سے استفادہ کیا ہے کہ معاطات میں بھی جب آپ سامنے والے کو آپ اپنی گھڑی دے رہے ہیں اور وہ آپ کو اپنا موبائل دے رہا ہے اور وہ گھڑی جا کر کے بیچ رہا ہے، تو کیسے غاصب کو پیسہ دے کر کے مسلط کیا تھا ویسے آپ نے بھی گھڑی دے کر کے اس کو مسلط کیا، وہ بیچ سکتا ہے۔ اگلا شاہد وَيَظْهَرَ أَيْضًا مِنْ مَحْكِيِّ الْمُخْتَلَف، کتاب مختلف ظاہراً جناب انصاری صاحب کے پاس نہیں تھی، کسی سے سن کر کے یا نقل کر کے یہ عبارت نقل کر رہے ہیں، حَيْثُ اُسْتُظْهِرَ مِنْ كَلَامِهِ، مختلف الشیعہ کے یا مختلف المذہب کے استظہار کیا گیا ہے وہاں سے کیا؟ تیما، توجہ کریں، لو اشترا جاریتن بعین مغصوبہ، میں خرید رہا ہوں ایک کنیز کو اور جس کے پاس یہ کنیز ہے مجھے پتا ہے کہ یہ کنیز دوسرے سے غصب کر کے لایا ہے، غصب کر کے لایا، کنیز اس کی ملکیت نہیں، سوری الٹی بات میں کہہ رہا ہوں، نہیں، سمن جو پیش کیا جا رہا ہے، کنیز جو ہے خرید رہا ہے اور اس خریدنے والے کو پتا ہے کہ یہ جو پیسہ مجھے دے رہا ہے یہ پیسہ کیا ہے؟ غصبی ہے۔ لو اشترا جاریتن بعین مغصوبہ، حالا وہ عین چاہے پیسہ ہو، درہم و دینار ڈالر وغیرہ ہو یا چاہے کوئی شے ہو، عین مغصوبہ سے جاریہ خرید رہا ہے۔ توجہ، فیما لو اشترا جاریتن بعین مغصوبہ، جو خرید رہا ہے، ان لہ وطی الجاریہ، جاریہ کی جو قیمت اس نے مجھے دی ہے وہ غصبی ہے، مجھ بیچنے والے کو میری کنیز ہے، مجھ بیچنے والے کو میری کنیز تھی، میں نے اس کو غصبی پیسے کے بدلے میں دیا ہے، وہ جو کنیز لے کر کے جا رہا ہے اس کو وطی کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ جب مجھے پتا ہے اور وہ لے کر کے جا رہا ہے تو آپ گویا اپنی کنیز کو معرض وطی میں دے رہے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ لو اشترا جاریہ بعین مغصوبہ ان لہو، اس خریدنے والے کو جو غصبی پیسے سے خرید رہا ہے جائز ہے اس کے لیے وطی الجاریہ مع علم البائع بغصبیت الثمن،
जबकि बेचने वाले को पता है कि ये मेरी कनीज जा रही है, ये पैसा तो किसी और का है, लेकिन जैद आकर के हमसे खरीद रहा है और उस जैद ने गस्बी पैसा, तो जैद क्या है उसके साथ वती कर सकता है। ये किताब मुख्तलफुल मजहब के इबारत से उलमा ने इस्तिंबात इस्तिखराज किया है। फराजे कह के कहने की मेरे पास किताब नहीं, आप मुराजा करिए कि ऐसी बात है या नहीं है, और है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तवज्जो करें, यहाँ पे मैं पैसा जो दे रहा हूँ, हालांकि मैं मेरा जैद पैसा दे रहा है, गस्बी पैसा, और कनीज लेकर के जा रहा है। बेचने वाले को पता है कि ये जो पैसा है इसका नहीं है, तो जब आप जान रहे हैं कि ये पैसा इसका नहीं, फिर भी कनीज उसके हवाले कर रहे हैं, ये आपका कनीज का हवाले करना उसके वती के लिए भी इजाजत है, अलग से इजाजत की जरूरत नहीं है, मालिक असली से है जिसका पैसा नहीं। तो यहाँ पे कैसे मालिक ना होने के बावजूद वती करना जायज है जारिया के लिए, ऐसे ही यहाँ पे भी आप जब मुतआतियन एक दूसरे के ऊपर माल को मुसल्लत कर रहे हैं तो उनके लिए भी तसर्रुफ करना जो है जायज हो जाएगा। मुक्तजा जालिक, ये जो दो मिसालें, एक तो शहीद और कुतुबुद्दीन की तरफ से दी गई, और एक जो है अभी जो मुख्तलिफ मजहब की तरफ से अल्लामा की तरफ से दी गई है। इसका नतीजा क्या हुआ, अयकूना तस्लीतु शख्स लिगैरिही अला मालिही, कि जब भी कोई आदमी किसी माल के, अपने माल के ऊपर किसी गैर को मुसल्लत करता है, यहाँ पे जारिया मुसल्लत की गई, उसके हवाले की गई है, और उधर समन गासिब को जो है मुसल्लत किया गया था मोबाइल के बदले में। अगर कोई शख्स तस्लीत कर रहा है गैर को माल हो, अपने माल को, व इन लम यकुन अला वजहिल मिल्कियत, अगरचे वो मिल्कियत के तौर पे नहीं दे रहा है, गासिब से मैं मोबाइल खरीद रहा हूँ, मुझे पता है कि गस्ब किया हुआ है, मगर मैं अपने पैसे को उसके ऊपर मुसल्लत कर रहा हूँ, या जारिया को जो मैं बेच रहा हूँ, जान रहा हूँ कि ये पैसा गस्बी है, लेकिन इसके बावजूद मैं मुसल्लत कर रहा हूँ, जारिया के ऊपर वती करना उसके लिए जायज हो जाएगा, गासिब के लिए उस पैसे से नया मोबाइल खरीदना जायज हो जाएगा। इससे ये पता चला कि अगर कोई आदमी किसी गैर को अपने माल के ऊपर मुसल्लत करे, व इन लम यकुन अला वजिल मिल्कियत, मिल्कियत के तौर पे नहीं दिया था, बदल के तौर पे दिया था, तो कह रहे कि यूजिबु जवाज़ तसर्रुफातिल मुतवक्किफा अलल मिल्क, सबब बनता है कि वो तसर्रुफात भी जायज हो जाएं जो मुतवक्किफ बर मिल्क हैं। वाज़ेह है। यहाँ पे हमारी दोनों मिसाल से अब आ जाइए महल्ले गुफ्तगू में। एताए तरफैनी हुआ, चुपचाप आपने अपने घड़ी दी और उसने अपना मोबाइल दिया, आपकी घड़ी वो बेचे, तो चूंकि आपने घड़ी अपने अख्तियार से, रजायत से उसके हवाले किया है, हालांकि अला वजहिल मिल्कियत नहीं दिया है, महल गुफ्तगू यही ना, अला वजहिल मिल्कियत नहीं दिया मगर मुसल्लत किया है। कैसे जारिया के साथ वजह जायज है, कैसे गासिब के लिए उस पैसे से नया मोबाइल खरीदना जायज है, हालांकि अला वजहिल मिल्कियत नहीं दिया गया था, वैसे ही यहाँ पे भी है। मुक्तजा इस मतलब का, इन दोनों मिसालों का ये है कि अगर कोई आदमी अपने माल पर किसी गैर को मुसल्लत कर रहा है, वलो अला वजहिल मिल्कियत मुसल्लत न करे, तब भी उसके लिए सबब बनेगा यूजिबु जवाज़ तसर्रुफात, उस माल में तसर्रुफ करे जो मुतवक्किफ बर मिल्क भी हैं। फताअम्मल कह के ये बयान कर रहे हैं कि यह कलाम शहीद में और कलाम अल्लामा में, वहां पे मुशतरी बाकायदा माल को मुसल्लत कर रहा था। तवज्जो कर रहे हैं, मैंने गासिब को जान रहा हूँ कि ये मोबाइल चोरी करके लाया, गस्ब करके लाया है, और मैं माल मुसल्लत कर रहा हूँ, यहाँ अला वजहिल तमलीक गोया मुसल्लत करा उसको, इसी तरह से जारिया वाली मिसाल में। मगर हमारे महल गुफ्तगू में क्या है, नीयत ही तसर्रुफ की नहीं है, सिर्फ इबादत तसर्रुफ है, मिल्कियत ही नहीं बना रहे, लिहाजा दोनों में फर्क पाया जाता है। वसयाती तवज़ीउहु फी मसअलतिल बैइल फज़ूली इंशाअल्लाह ताला, कहने की इस मसले की मजीद वजाहत बै फज़ूली में आएगी। वाम्मा अल कलाम फी सिहतिल इबाहत बिल एवज, याद रहे, एक मरतबा दोबारा वापस पलटना पड़ेगा महल्ले गुफ्तगू के ऊपर। अगर मुआतात, जिसे हम ताआती तरफ़ैनी कहते हैं, एताए तरफ़ैनी कहते हैं, ये मुआतात बै के हुक्म में है या नहीं है, यहाँ से गुफ्तगू शुरू हुई थी। मुतातियन के कस्द के एतबार से इसकी 4 सूरत बनी थी। दोबारा मुतवज्जे रहें, मुतातियन जब बगैर किसी लफ्ज के लेन देन कर रहे हों,
मामूली चीजें जैसे सब्जी है, रोटी है, पानी है, भिश्ती के यहाँ या हम्माम में जाना, ये सब लेन देन मुहक्करात के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया था कि ये एताए तरफ़नी कोई मसला नहीं। लेकिन यहाँ पे हमारी गुफ्तगू कस्द के एतबार से फर्क करती है, छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो। एक मर्तबा दोनों ने कस्द तमलीक के साथ, मैं घड़ी के ऊपर जैद को मुसल्लत बना रहा हूँ, जैद मुझे अपने मोबाइल के ऊपर तमलीक कर रहा है, कस्द तमलीक के साथ लेन देन करें। दूसरी सूरत क्या है कि नहीं, एक कस्द तमलीक करे, दूसरा कस्द इबाहा करे। तीसरी सूरत क्या है, एक कस्द तमलीक करे, दूसरा मुकाबिल में सिर्फ एवज ले, तमलीक नहीं। चौथी सूरत जो हमने अभी दोबारा आगे छेड़ भी रहे हैं वो ये है कि मैं अरे एक बार तो हाँ ये बयान करना गलत हो गया, दोबारा सुनिए। मैं माल अता कर रहा हूँ, वो भी मुझे माल अता कर रहा है, माल मुकाबिल में माल के है। दूसरी सूरत में कि नहीं, माल की मिल्कियत मैं उसके हवाले करूं, वो मिल्कियत मेरे हवाले करे। तीसरी सूरत ये है कि मैं माल दे रहा हूं मगर मिल्कियत नहीं बना रहा हूं, इबाहा कर रहा हूं, मुकाबिल में मुझे अवज भी चाहिए। हो गई तीसरी सूरत। और चौथी सूरत ये कि मैं मुबाह करार दे रहा हूं, वो भी मुझे मुबाह करार दे रहा है। अब यहाँ पे महल गुफ्तगू जो तीसरी सूरत थी एवज वाली, वो दोबारा जिक्र करने जा रहे हैं। वअम्मल कलाम फी सिहतिल इबाहत बिल एवज, आया इबाहा के मुकाबिल में एवज लेना इस नीयत के साथ, इसके सिलसिले में क्या नजरिया है। सवाउन सहहना इबाहत तसर्रुफातिल मुतवक्किफा अलल मिल्क अम खस्ससनल इबाहत बिगैरिहा, चाहे हम इस बात के कायल हो जाएं कि इबाहत तसर्रुफात जो मुतवक्किफ बर मिल्क है वो भी सही है, या नहीं इसके कायल ना हो बल्कि कहें कि ये जो है इबाहा मुकाबिल में दूसरा इबाहा ही लाएगा, मुतवक्किफ बर मिल्क वाला नहीं। यानी मैं मुबाह करार दूं, वो भी मेरे लिए मुबाह करार दे, इसके हम पहले से कायल हो या कायल ना हो। अम्मल कलामो फमुहस्सिल हो, उसका खुलासा पेश करने जा रहे हैं आपको। खुलासा किस चीज का, कि मैं एता कर रहा हूं, मेरी नीयत सिर्फ मुबाह करार देना है, अपनी चीज को मैं दे रहा हूं इस्तेमाल करने के लिए बस। मुकाबिल में उससे क्या चाह रहा हूं कि मुझे वो अपनी चीज का मालिक बना दे, एवज तमलीक कर दे, मेरी तरफ से बाहा है उधर से तमलीक हो। यह खुलासा इसके ऊपर गुफ्तगू है। तो इसको क्या कहेंगे, आया इस तरह का शरीयत में कोई मामला है कि एक तरफ से इबाहा हो दूसरी तरफ से तमलीक हो। करे इन्ना हाज़न नहु मिनल इबाहतिल मुअव्वज़ा, इस किस्म का इबाहा जिसके मुकाबिल में एवज हो, लैसत मुआवजा मालिया, ये मुआवजा माली नहीं हुआ। एक तरफ से सिर्फ तसर्रुफ की इजाजत है, मोबाइल चलाने की इजाजत है, और दूसरी तरफ से आप घड़ी के मालिक हो रहे हो। कह रहे कि ऐसा हमारे पास इबाहे मुआवजा नहीं है। लैसत मुआवजा मालिया अला तमलीकिया, ये मालिया तमलीकिया नहीं है। लियदखुल कुल्लु मिनल एवज़ैन फी मिल्क मालिकिल एवज़िल आखर, ताकि आप कहें कि ये उसकी मिल्कियत में गया और उसका मेरी मिल्कियत में नहीं। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपनी घड़ी दे रहे हैं सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए, और उससे मोबाइल ले रहे हैं मिल्कियत के तौर पे। हमारे पास ऐसा कोई मुआवजा नहीं है कि एक तरफ से शय तसर्रुफ के लिए सिर्फ दी जा रही हो और दूसरी तरफ से माल मिल्कियत के तौर पे लिया जा रहा हो। ऐसा मुआवजा मालिया तमलीकी है ही नहीं कि ये आप उसे दाखिल कर सकें, किसमें, एवज और मुअव्वज में। एवज और मुअव्वज में दाखिल करने के लिए जरूरी है इधर भी माल हो उधर भी माल हो। यहाँ एक तरफ माल है, एक दूसरी तरफ सिर्फ जो है मिल्कियत और इबाहती तसर्रुफ है एक तरफ। लियदखुल, ताकि ये दाखिल हो सके, कुल्लु मिन एवज़ैन, जैद का बकर के पास, बकर का जैद के पास आए, फी मिल्क मालिकिल एवज़िल आखर, कि वो जो एवज का मालिक है वो उसका माल मेरे पास आ जाए और मेरा माल उसकी तरफ चला जाए। ऐसा है नहीं। लिहाजा तवज्जो, लिहाजा इस तरह के मुआमले को क्या है, इसको शरीयत में कोई जगह हासिल नहीं। बल किलाहुमा मिल्कुल लिल मुबीह, बल्कि दोनों माल अपने अपने मुबीह की मिल्कियत में बाकी रहेंगे। अब अगर कोई उसमें से बेच रहा है तो किसके लिए वाक़ई होगा, इसके ऊपर गुफ्तगू इंशाअल्लाह कल करेंगे। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।